کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، ذرا تعارف ہی پلیز. محمد آصف رفیق عباسی میرا نام ہے. میں ایجوکیشن سے ڈپارٹمنٹ سے ہوں ماشاءاللہ. اور میں ڈسٹرکٹ چیئرمین بہاوت دوست امیم رکھا. زندہ باد. سر گزارش یہ ہے کہ جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا 4 لاکھ آبادی کا جو یہ قصبہ ہے نواں پور شہر، یہ ہم ایک دوسرے کو قریبلی جانتے ہیں. ہمارا ایک وسیب ہے، ہماری ایک پہچان ہے. جہاں تک ابھی میں سن رہا ہوں سب دوستوں سے جو مسئلہ چل رہا ہے کہ FIR کا جہاں تک تعلق ہے، کسی نے مین بات بتائی نہیں ہے کہ جو عرفان صاحب ہے ان کا بھائی پولیس میں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، وہ سب انسپیکٹر ہیں. ہاں جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ پولیس میں اس کا اچھا بھلا اثر رسوخ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پیسے والے لوگ ہیں. اور یہاں پر یہ ہمارے جو مصروف ہیں، ہمارے عرفان چودھری جو پرنسپل ہیں، وہ یہاں پر ایک معزز اپنے آپ کو کاؤنٹ کرواتے تھے. ہمارے جتنے بھی یہاں پر صافی حضرات ہیں، وہ بھی بعض خود صافی ہی تھا تو اپنے آپ کو معزز کاؤنٹ کرواتے تھے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرنسپل ادارہ ہوتا ہے، بالکل جو پرنسپل ادارہ ہوتا ہے، وہ صرف ایک اپنے صرف بچے کا والد نہیں ہوتا، استاد نہیں ہوتا، وہ سارے وسیب کا ہوتا ہے. اگر اس کا قصور نہیں تھا، اگر وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ٹیچر نے یہ بات فیلی کی ہے، وہ اپنے آپ کو نواں کوٹ کی عوام کے آگے سرنڈر کرتا. ابھی ہم نے بڑی کوشش کی ہے رابطہ ہو جائے کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا، آگے بتاتا جی میرے ٹیچر سے یہ جاتی ہوئی ہے، میں متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں مدعی بنتا ہوں. یہ اس دن سے لے کر آج تک وہ رفو چکر اور اپنے جو سورس ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں پر 30 ٹیچر کام کرتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، 28 فیمیل ہیں، 2 جو ہیں اس میں میل ہیں. ابھی تو مجھے خدشہ سر یہ ہے، اللہ رحم کرے کہ ہماری بچیاں اور وہ جو بیٹیاں یہاں پڑھاتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ وہ ابھی جیسے اب یہ ابھی آپ کے توسط سے میں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاتا ہوں. یہ تو ہمارے شریف لوگ ہیں، یہاں غریب غربا لوگ رہتے ہیں، اپنی آواز نہیں بلند کر سکتے، یعنی کہ ڈرتے ہیں کہ یہ فلانا چودھری ہے، فلانا جام ہے، فلانا خانے کی ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. تو میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اپنے خوفوں کے بت توڑیں. جس طرح آپ یہاں پر تشریف لیں، وہ لوگ بھی آئیں جو جن کے بچوں کے ساتھ یہ جاتی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے وسیب کا اور میں سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ثانیہ ہے کہ ایک ٹیچر بچوں کو کیسے ورگ لا کر پتہ نہیں کیسے ان کے ساتھ بات فیلی کروا رہا ہے. میرے پاس بھی ویڈیوز ہیں، میرے موبائل میں اس ٹائم 10 سے 12 ویڈیوز میرے پاس ہیں. السلام علیکم جی، کیسے تعارف کروائیے؟ محمد ندیم، صدر پریس کلب نواں کوٹ. اچھا ماشاء اللہ. ندیم بھائی اگین آپ کی سب سے بڑا بنیادی سوال ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ اور سارے لوگ جو ہے نا وہ نمبرز پہ کتنے بچے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں آپ کی تحقیق؟ تقریباً 100 سے اوپر بچے ہیں. اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. ویڈیوز تو میرے پاس بھی 10 سے 12 بچوں کی ویڈیوز تو میرے پاس بھی بالکل سر. میرے بچے خود سر اس اسکول میں پڑھتے تھے. میرے بچے نے آگے مجھے بتایا تھا سر بھی جو ہے نا یہ عرفان علی چودھری کا جو ٹیچر ہے نا جو ذیشان ہے، یہ بچوں کو مارتا ہے، مارنے کے بعد اسے ہراسمنٹ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ خوف کا شکار ہوتا ہے، وہ کوئی بات مان لیتا ہے، کرتا ہے. اچھا میرے بچہ خود سر اس واقعے کے منظر عام پر آنے سے پہلے آپ سر پہلے مجھے پتا ہے. میں نے پھر عرفان علی چودھری کو یہ بات کہی تھی آگے. میں نے بولا یار تیرا جو ٹیچر ہے نا یہ اچھا نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتا ہے، یا اسے ہٹاؤ یا اسے تحقیقات کرو. یہ اطلاع ہے کہ بہت سارے شریف لوگ اپنے بچوں کو پھر یہاں سے انہوں نے اٹھوا لیا اور شکایت سر یہی بات. ہاں جیسے ہی مجھے پتہ لگا میں نے اسے بتایا، اس نے ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال دی. اچھا، یعنی کہ حالانکہ آپ ماشاءاللہ بااثر آدمی ہیں، پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. سر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے سر؟ کیا ایک واحد ذیشان آپ کے خیال میں ملزم ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، ملوث ہیں بیچ میں، پرنسپل ملوث ہے بیچ میں، اس کے بھائی عدنان ملوث ہے. سر تحقیقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، یہ پھنسیں گے. آپ کو لگتا ہے تحقیقات ہوں گی؟ ضرور ہوگی انشاءاللہ. ابھی تک آپ آگے ہیں نا سر؟ اچھا ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ پہلے نہیں تھی ہمیں، لیکن اللہ مہربانی کرنے والا ہے. ظاہر ہے یہ ہم سب کے بچوں کے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو پولیس والے بھی بددیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس میں اور واضح طور پہ کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے سر ان کے اپنے بچے بھی ہیں. مجھے حیرت ہے وہ کیوں نہیں سوچتے کہ کل کو کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایسے ہی مسئلہ ہوا، میں نے فوراً اپنے بچے نکال لیے. یقین کرو میرے ایک چھوٹی بچی پڑھتی تھی، 3 میرے بچے پڑھتے تھے. السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ سب پلیز تعارف ذرا کر. میں جی رانا بابر نیاز نواں کوٹ کا رہائشی ہوں. ہمارا یہ مطالبہ ہے FIR دوبارہ دی جائے اس میں عرفان علی کو، اس کے بھائی کو اور جو پورا جو عملہ ہے اس کو بھی شامل تفتیش کیا. تو موقع پہ اس نے اسکول کا کوئی نام لیا یا اس نے بتایا؟ موقع پہ اسکول کا نام بھی لیا، لیڈر اسکول کا. اس کے اندر بیڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، اسکول کے کلاس روموں میں بیڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ کیمرے بھی ہیں، لیکن پورا سسٹم بنا ہوا ہے. یہ بڑا آدمی. دیکھیے ہم جب بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں نا، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، تو ظاہر ہے وزیر اعظم کی خبر، صدر کی خبر، آرمی چیف کی خبر، سپریم کورٹ کی خبر، اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائنز اور خبروں کے اندر یہ ان معصوم بچوں کی عزت اور ان کی عصمت کی خبریں جو ہیں یہ دب کے رہ جاتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب پولیس بھی ساتھ نہ دے رہی ہو،
جب کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ بھی موجود نہ ہو, اگر آفیشیل ڈاکیومنٹ یعنی FIR ہے بھی ہے, اس میں بھی ایک ہی بچے کے ساتھ زیادتی کا ذکر ہو, تو اس کے بعد وہ خبر ظاہر ہے بڑے شہروں کے اندر جگہ بنا ہی نہیں پاتی ہے. تو یہ سارے صحافی جو نواں کوٹ کے ہیں, خانپور کے ہیں, یہ داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس خبر کو زندہ رکھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ مقامی طور پر بڑے با اثر لوگ ہوں, اس کے باوجود آپ ایک خبر کو ہم تک پہنچانے میں کم سے کم کامیاب ہوئے اور ہم یہاں آئے. اور ایک بات سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کا ہمارے دل میں, ہمارے ملک میں آپ کا بڑا نام ہے. اللہ آپ کو سلامت. آپ نے بہت نام کمایا ہے, آپ نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ بہت, الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور ایک آپ کا سر اعتماد ہے ہمارے علاقے میں, ایک پیغام ضرور دیں, والدین کو دیں. والدین اس علاقے میں پرائیویٹ سکول ہو چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پڑھانا بھی نہیں چاہتے. اب وہ کہتے ہیں کوئی کام سکھلائیں گے, سکول میں آپ یہ پیغام دیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ان درندوں کو کفر کردار تک پہنچائیں گے تو ضرور آپ کے کہنے پہ ہمارے میں اس میں بالکل حاضر ہوں. میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو اعتماد اس سسٹم کے اوپر, نظام کے اوپر, تعلیم کے اوپر, اسکولوں کے اوپر, اساتذہ کے اوپر متزلزل ہوا ہے پیرنٹس کا, یہاں پر خانپور میں اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہیں. بچوں کی تعلیم کا حرج نہ انہیں دیں, بچوں کو اعتماد دیں. انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ یہ بچے جو واقعی لیڈرز بننے کے لیے یہاں آئے تھے وہ لیڈرز بنے اور اپنی کمیونٹی کا, اپنے اس علاقے کا نام روشن کریں انشاءاللہ. ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ جو علماء دین ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا معلومات رکھتے ہیں اور ان کے خیال میں کیا کارروائی اس حوالے سے ہونی چاہیے. السلام علیکم. کیسے مزاج, خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ رسول کا کرم ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کے اس ادارے کے خاص طور پر شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرنے کے لیے کوشش کی. شکریہ. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہاں تک یہ آواز پہنچے گی اور یہ انشاءاللہ اس میں تمام ادارے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس معاملے میں کسی طور پر بھی کسی بھی حوالے سے غفلت نہ کی جائے اور اس معاملے کی صحیح معنوں میں جانچ کی جائے, تحقیقات ہوں اور جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں وہ ان کو انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. نہیں تو یہ آنے والی جو نسل ہے وہ ہماری احساس محرومی کا شکار ہوگی اور جو انتہائی خطرناک ہے. السلام علیکم. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ظاہر ہے جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ یہاں تو سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور چونکہ چھوٹی آبادی کا علاقہ ہے تو بات بہت تیزی سے پھیلتی بھی ہے ایک دوسرے سے. تو میں ہر شخص کو فکر مند دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے. ظاہر ہے سب کے بچے ہیں, سب تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی ادارے کا رخ کرتے ہیں. تو آپ کی اپنی اس بارے میں کیا کنسرن ہے, آپ کا کیا رائے ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اقرار بھائی آپ کا اور سارے عام ٹیم کا صمیم قلب اور دل کی عطا گہرائیوں سے خراج محبت پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ انتہائی شرمناک ہے, بلکہ اس کے لیے مذمت کا لفظ بڑا چھوٹا اور بڑا ہلکا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم قرآن مجید سے تھوڑا سا اس کی رہنمائی ہم لے لیں. ضرور. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ, یہ بے حیائی ہے, برا راستہ ہے, اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا. اب دیکھیے یہاں حرمت زنا کو حرمت قتل سے مقدم کر دیا گیا, یعنی حرمت قتل بعد میں ذکر ہے پہلے اور حرمت زنا کا پہلے ذکر ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ زنا کی وجہ سے معاشرے میں ضرر زیادہ آتا ہے, متاثر زیادہ ہوتے ہیں, نقصانات زیادہ پہنچتے ہیں بنسبت قتل کے. ایسے عمل میں نشان عبرت نہیں بنائیں گے اس وقت تک معاشرہ صحیح سمت پہ جا نہیں سکے گا.